جی اب ویسے یہ واقعی آپ کی بہت ہی جامع اور بالکل منفرد شان ہے جسے آپ نے فرمایا، تو یہ آپ پہلے کاتب وحی مدینہ عالیہ کے، جی مدینہ طیبہ کے آپ پہلے کاتب وحی ہیں، انصار میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو امتیاز حاصل ہے۔ اور میں آپ کی جب سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے بڑی ایک حیرت انگیز بات بھی پڑھنے کو ملی کہ جہاں آپ پہلے کاتب وحی ہیں تو آخری کاتب وحی بھی آپ ہیں۔ یہ آپ کا ایک الگ کمال ہے، کاتبین ہے، خاتم الکاتبین جی، آخری کاتب وحی بھی آپ ہیں کہ سب سے آخری جو وحی ہے وہ بھی حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ تحریر فرمائی۔ اچھا، اس میں ایک عجیب نکتہ ہے، چونکہ آپ نے ذکر کر دیا ڈاکٹر صاحب، پہلے یہ طریقہ نہیں تھا کہ کوئی کتاب لکھے تو آخر میں اپنا نام لکھے، جس کو آج کل ہم ترکیمہ کہتے ہیں۔ بالکل آپ نے شروع کیا، اور اب جتنے حفاظ قرآن مجید لکھا جاتا ہے یا کوئی بڑا لکھا جاتا ہے، کتاب لکھی جاتی ہے، یہ بھی انہی کی سنت ہے، وہ آخر میں کاتب کا نام لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جی، تو یہ جہاں آپ کو امتیاز مطلب کتابت وحی کے حوالے سے حاصل ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے سیر نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ مجمع البحرین تھے۔ اللہ اکبر۔ مجمع البحرین اس طرح سے کہ ایک طرف تو آپ کو قرآن حکیم فرقان مجید کی کتابت، اس کی قرأت، اس کے اسرار و رموز پر جو ہے وہ بڑا دسترس اور بڑا کمال حاصل تھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فقہ اور شریعت اسلامیہ کے مسائل پر بھی اسی طرح سے بہت زیادہ کمال حاصل، استنباط پر بھی آپ کی استنباط جو استخراج ہے مسائل کا، اس پر بھی بہت ملکہ تھا آپ کا۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ آپ خلفائے راشدین بالخصوص خلفائے ثلاثہ جو ہیں ان کے دور میں، ان کے ادوار میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسند افتاء پر فائز کیا گیا، بالکل فتویٰ دیا جاتا، مستقل طور پر آپ مفتی مدینہ مقرر تھے اور آپ سے ہی فتویٰ کے لیے رجوع کیا جاتا تھا پورے عالم اسلام سے، کیونکہ کثیر فتوحات ہو چکی تھی، مختلف مسائل میں جو سائلین آتے وہ آ کر جو ہے وہ استفتاء آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضور والا وہ تقریباً 15-16 ممالک بنتے ہیں آج کے، یعنی اس دور، بالکل ایسے ہی۔ تو مطلب کہہ لیجئے کہ آپ مطلب بین الاقوامی عالم اسلام کا اعتماد تھا، عالم اسلام کا اعتماد اور بین الاقوامی آپ کو مقام حاصل تھی، سب کا اعتماد تھا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے بلکہ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کر دیا، کیا کمال بات ہے، کیا کمال بات ہے، اتنا لطف مجھے اس بات کا آیا، اور میں کہتا ہوں کہ اس لطف کو میں آج کے پروگرام کا اگر کہوں کہ کرکس ہے تو یقین کریں میرا دل یہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ نے مجھے کوئی جو ہے وہ مملکت کے جو مختلف فرائض ہیں اس میں کوئی عملداری کے کسی عہدے پر مجھے فائز نہیں کیا۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی ابن کعب، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا دین جو ہے اس میں دنیا ملوث نہ ہو جائے۔ اچھا، آپ خالص دین کے لیے اپنے آپ کو، بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اس کا مطلب یہ ہوا وہ جو ریاستوں کے اندر ڈسٹریبیوشن آف پاورز کا اصول ہے حضرت عمر فاروق نے طے کر دیا۔ کیا بات، اگر آپ کے پاس اختیار ہوگا تو آپ استنباط صحیح نہیں کریں گے، کیا بات، استخراج صحیح نہیں کریں گے، قانون کی تعبیر و تشریح صحیح نہیں کریں گے، کیونکہ وہ آپ کا عہدہ بھی ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے لیے آپ کو فارغ کر دیا گیا، مطلب آپ بس اس پر اپنی توجہ دیجئے۔ اور جیسے آپ نے بات کی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی علمی کیفیت اور آپ کے جو ہے وہ علمی دسترخوان سے جو خوشہ چینی کرنے والی خوش قسمت ہستیاں ہیں، اس میں بہت جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آپ کے حلقہ درس میں شامل ہوتے ہیں، جن میں خود امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اور حضرت انس ابن مالک جیسے اساطین جو ہیں آپ بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔